أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الملأ الذين استكبروا، بولے وہ سردار الذین استکبروا جو کیا ہو گئے تھے، بڑائی رکھتے تھے، کبر رکھتے تھے، متکبر تھے، مغرور تھے، من قومی ان کی قوم سے، للذین ان لوگوں کو نستضعفوا بولے وہ سردار جو متکبر تھے ان کی قوم میں سے، کس کی قوم میں سے؟ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سے۔ اور کس سے بولے ہیں؟ للذین استضعفوا وہ لوگ جو کمزور سمجھے گئے تھے ان سے کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے صیغے دو استعمال کیے ہیں، استکبار اور غرور میں تو صاف کہا ہے کہ یہ مغرور تھے، سمجھتے تھے، اور وہ جو غریب لوگ تھے ان کے متعلق کہا ہے کہ نستضعفوا مجہول کا صیغہ آ گیا نا، یعنی وہ ضعیف اور کمزور سمجھے گئے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا وہ ضعیف اور کمزور تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سمجھے گئے۔ تو گویا خدا نے مذمت بیان کی، ایک تو اس کی کہ جو متکبر اور مغرور تھے وہ بولے، اور دوسرے اس کی کہ انہوں نے اپنے مقابلے میں ایمان والوں کو جو کم درجے کا سمجھا، اب ان کے اس فعل کی مذمت بیان ہو گئی کہ وہ ایسے گمراہ ایسے سمجھتے تھے کہ یہ ہم سے کمزور ہیں، غریب ہیں، اور یہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ ضعیف تھے، غریب تھے، سمجھے؟ تو دونوں صورتوں میں رد قرآن کا جا کے پڑا ان کافروں پہ جو متکبر تھے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر پہ بھی خدا کے انعامات ہوا کرتے ہیں۔ یہ جنہیں اللہ نے اتنے محلات دیے تھے اور جنہیں زمین میں بسایا تھا اور جنہیں خلافتیں دی تھیں، یہ سب کافر تو تھے، ان کے نبی نے یہی خدا کا احسان یاد دلا رہے ہیں نا۔ تو مفسرین نے اس سے ثابت کیا ہے کہ کافر بھی خدا کے انعام کی جگہ کبھی کبھی بن جاتی ہے، کافروں پہ بھی خدا کے انعامات ہوا کرتے ہیں۔ لمن آمن منہم ان میں سے جو ایمان لائے تھے۔ پھر دیکھیے اس کے ترجمے کو، بولے وہ سردار الذین استکبروا جو متکبر اور مغرور تھے، من قومہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے، انہوں نے کہا کیا؟ للذین استضعفوا کن سے کہا؟ ان سے جنہیں وہ کمزور سمجھے ہوئے تھے، لمن آمنا کہ جو کوئی بھی ایمان لایا، جو کوئی بھی یقین رکھتے تھے، منہم ان میں سے، یہ منہم کی ضمیر نستضعفوا کی طرف لوٹ رہی ہے کہ جن کو وہ کمزور سمجھتے تھے ان لوگوں میں سے جو بھی ایمان لائے تھے، ان سے کہتے تھے کہ اتعلمون کیا تم جانتے ہو، تمہیں علم ہے، تم یقین رکھتے ہو کہ ان صالحا کہ صالح جو ہے مرسل من ربہ اپنے پروردگار کی طرف سے رسول ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو تکبر اور مومنین کو ضعیف سمجھنا معلوم ہوا کہ کافروں اور فاسقوں کا شیوا ہے۔ مومن آدمی کسی کو حقیر نہیں سمجھتا، کافر آدمی دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ یہ اس سے پتہ چلتا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ تواضع کیا چیز ہے، آدمی کون ہوتا ہے جو مٹا ہوا ہو؟ تو انہوں نے کہا جب گھر سے باہر قدم رکھے اور واپسی تک کوئی آدمی اسے ایسا نہ نظر آئے جس کے متعلق اس کو یقین نہ ہو کہ یہ مجھ سے اچھا ہے اور مجھ سے بہتر ہے، بس یہ ہے تواضع۔ فرماتے تھے ہر آدمی کو اپنے سے اچھا جب یقین کے درجے میں سمجھنے لگتا ہے، اب بندگی آتی۔ اس لیے اللہ تعالی نے اس آیت میں دیکھیے پھر کہ کہا کیا کہ بولے وہ لوگ جو متکبر اور مغرور تھے
حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سے تھے، للذین استضعفوا، اور انہوں نے کہا ان سے جو کمزور سمجھے گئے تھے، لمن آمن منہم، اور ان کمزوروں میں سے جو ایمان لے آئے تھے ان سے یہ متکبر بولے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتعلمون، تمہیں معلوم ہے، ان صالح مرسل من ربی، کہ صالح اللہ نے بھیجا علیہ الصلوۃ والسلام کو. قالو، وہ جو ضعیف سمجھے گئے تھے وہ بولے اور انہوں نے کہا انا بما ارسل بہ، تم اس ہستی کی بات کرتے ہو، شخصیت کی، ہم تو انا بما ارسل بہ، جو کچھ ان کے ہاتھ پیغام آیا اللہ کی طرف سے، بہ مومنون، ہم تو اس پیغام پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اس آدمی کی شخصیت تو ماننا ہی ماننا ہے، ہم تو اس چیز کو بھی مانتے ہیں جو کچھ کے یہ لے کے آئیں. اسی لیے بحث کی ہے مفسرین نے کہ غنا اچھا ہے یا مالی اعتبار سے کم ہونا فقر اچھا ہے. اس آیت کے ضمن میں وہ بحث لائیں کہ فقر و فاقہ اچھی چیز ہے یا آدمی کے پاس پیسہ زیادہ ہو یہ اچھی چیز ہے. اور ہر ایک نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. حقیقت بس اتنی سی ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ آدمی کو اپنی ضروریات زندگی میں کسی سے مانگنا نہ پڑے، یہ سب سے اچھا ہے. بس نہ اتنا فقر میں چلا جائے کہ محتاج ہو جائے ضروریات زندگی کے لیے، اور نہ ہی اتنا جمع کر لے کہ دل میں کبر پیدا ہونے لگے کہ میں سب سے اچھا ہو گیا ہوں اور پیسہ آ گیا. اور حلال مال کسی انسان کے پاس جتنا بھی اچھا ہو اور ضروریات زندگی میں کام آتا رہے، اچھی چیز. حدیث میں بھی ایسی چیزیں آئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سعد رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ سعد، اپنی اولاد کو تم کھاتا پیتا چھوڑ کے جاؤ، یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ تم انہیں اس حال میں چھوڑ دو کہ وہ اپنی ضروریات کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. اور اسی لیے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے امام تھے حدیث کے، اور عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کسی معاملے میں مجھے سفیان ثوری سے حدیث مل جائے اور ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے فتویٰ مل جائے، پھر مجھے پوری دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جو مرضی فتوے دو. یہ دو امام بہت بڑے. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے 10,000 دینار جس کے متعلق مجھے پورا یقین ہو کہ اللہ مجھ سے موت کے بعد پوچھے گا، میں اس حال میں مرنا زیادہ اچھا سمجھتا ہوں بنسبت اس کے کہ میں اپنی ضروریات کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں. اور تابعین کے زمانے میں یہ حال تھا کہ تابعین رحمہم اللہ کہتے تھے کہ اگر یہ پیسے کسی نے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے کہا، یہ تبع تابعین میں سے تھے، کہ آپ کے پاس اتنے پیسے؟ انہوں نے کہا چپ رہ، ہمارے پاس اگر اتنے پیسے نہ ہوں تو یہ جو حکمران ہے نا، ہمیں اپنا دستی رومال بنا لیں جس سے یہ ناک صاف کرتے ہیں، ایسا رومال بنا لیں، پھر ہم اپنے دین کو بیچیں ان کے یہاں اور فتوے ان کی خواہش کے مطابق دیں، یہ لوگ ہمیں ایسا بنا لیں. اسی اعتبار سے بہت سے بزرگوں نے یہ بات لکھی، تابعین تبع تابعین نے. انہوں نے کہا کچھ نہ کچھ پیسے پاس رہنے چاہیے، ذرا دل کو سکون رہتا ہے، اطمینان رہتا ہے، دل اس میں رہتا ہے کہ اگر کوئی مشکل پیش آ گئی تو پیسے کچھ ہیں وہ خرچ کر لیں گے. یہ خلاصہ ہے اس ساری بحث کا. لیکن کی یہاں بہت لوگوں نے، اور جن حضرات پہ فقر اور اللہ پہ توکل اور ان چیزوں کا غلبہ ہے انہوں نے اپنی بھی رائے دی ہے. بہرحال اس پہ انہوں نے بحث کی ہے. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، بولے، اچھا ہاں یہ آیت ہو گئی.